آج ہم بے دل کا جو شعر پڑھیں گے اس میں بے دل کی شعریات کا ایک بڑا اصول مجسم ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بے دل کے یہاں معنی کی تشکیل کے کئی مراحل ہیں۔ معنی کہتے ہیں اظہار اور ادراک کی متفقہ صورت کو، متفقہ اور حتمی صورت کو معنی کہتے ہیں۔ تو ادراک اور اظہار کے انتہا پر برآمد ہونے والی صورت جو ذہن کو اپنا گھر بنائے اس صورت کو معنی کہتے ہیں۔ تو بے دل کے یہاں بے دل شاعر معنی ہیں، یعنی بے دل کو اگر ایک لقب دیا جائے، جیسے کہ ان کو کہا بھی جاتا ہے کہ وہ ابو المعانی ہیں، تو بے دل معنی کے شاعر ہیں، اور معنی کو اس کی جامعیت اور اس کی تہداری اور اس کے پھیلاؤ کے ساتھ بیان کرنے کا جیسا ملکہ بے دل کو حاصل ہے وہ بڑے شاعروں میں بھی کم لوگوں کے ہاں نظر آتا ہے۔ تو بے دل معنی کا مفہوم میں نے عرض کر دیا۔ تو بے دل ایک طرح سے ایک اصطلاح اگر ہم بے دل کے لیے استعمال کریں تو وہ بہت درست اور برجستہ ہوگی کہ بے دل نہ صرف یہ کہ معنی کے شاعر ہیں بلکہ وہ معنی المعنی کی سطح کو بھی چھو لیتے ہیں۔ معنی کے دو درجات ہیں، ایک معنی کی ادراکی صورت اور ایک معنی کا وجودی اتمام۔ تو معنی اپنی ذہنی فارم میں معنی ہیں، یعنی ادراک اپنی ذہنی تکمیل میں معنی ہے، اظہار اپنی تشکیل کے آخر میں معنی کو پیدا کرتا ہے۔ یہ تو عام پہلو ہو گئے، لیکن ایک درجہ اور ہے کہ معنی اپنی فارم سے بلند حالت میں ذہن اور اظہار کی آمیزش سے پاک کیفیت میں شعور کی چند فیکلٹیز کو پرسیو ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ معنی وجودی تناظر میں، ٹھیک ہے نا، معنی کا ایک ذہنی تناظر ہے اور معنی کا دوسرا وجودی تناظر ہے۔ تو ذہن میں موجود صورت اگر حقیقت سے منسوب ہو، حقیقت کی کنٹینر ہو، تو وہ ذہن سے آزاد اور بلند حالت میں وجود رکھتی ہے۔ تو معنی کی آزاد وجودی حالت کو معنی المعنی کہتے ہیں۔ تو بے دل کے یہاں معنی جیسے ذہن اور لفظ سے ماورا حالت میں اپنا موجود ہونا ایکسپریس کرتے ہیں، اور ان کے موجود ہونے کی جو شان اور کیفیت ہے، ہمارے شعور کا کوئی ایک خاص حصہ ہے جو اس کیفیت اور اس شان کو ادراک میں لاتا ہے گلمسز کی شکل میں۔ تو بے دل کے یہاں یہ عمل بہت زیادہ تسلسل کے ساتھ اور استقلال کے ساتھ نظر آتا ہے کہ وہ شعور کو ایک بلند سطح پر اٹھا دینے کے بعد اسے معنی کی وجودی ساخت سے مانوس کر دیتے ہیں، یعنی معنی المعنی شعور پر منعکس ہونے لگتا ہے۔ یہ چیز شاید رومی کے علاوہ
اور بے دل کے سوا کسی شاعر میں نہ پائی جائے ہماری روایت میں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنے کی، بے دل معنی ہی نہیں، معنی المعنی کے شاعر ہیں، میننگ آف میننگ کے شاعر ہیں۔ تو میننگ آف میننگ کا ادراک کرنے والی شعور میں جو قوت ہے اس کو بھی شعور کہیں گے۔ تو شعور اور معنی المعنی میں نسبت کے مختلف زاویے دریافت یا ایجاد کرنے کا جیسا عمل جس تسلسل کے ساتھ بے دل کے یہاں نظر آتا ہے وہ رومی کے سوا کہیں دیکھنے کی خواہش بھی عبث ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ بے دل معنی کی تشکیل اور تعمیر کے مختلف پرسپیکٹیوز، مختلف سانچے اور مختلف مراحل دکھاتے ہیں۔ یعنی معنی کی تشکیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذہن میں کسی اظہار کے نتیجے میں، وہ اظہار چاہے خارج سے ذہن میں ہو یا ذہن کے اندر ہی موجود اس کے کانٹینٹس کا اس پر ایکسپوز ہو جانا۔ تو معنی کا اظہار اور معنی کے انکشاف کے نتیجے میں ذہن میں پیدا ہو جانے والی صورتوں کو کسی اور سانچے میں ڈھالنا، کسی اور پرسپیکٹیو کی روشنی میں انہیں زیادہ مکمل یا اپنی موجودہ حیت سے مختلف کرنے کا عمل، اس کو کہتے ہیں تشکیل معنی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جب ذہن میں موجود صورت پر ذہن پر حاکم ارادہ یا قلب کا پرزور پیشن اپلائی ہوتا ہے تو معنی کی تشکیل یا تشکیل نو کا عمل شروع ہوتا ہے۔ وہ انشاءاللہ کسی وقت جب ہم کوئی لمبی نشست کریں گے تو میں اس کی عملی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ معنی اور معنی کی تشکیل کے اگلے مراحل کہاں کہاں کیسے کیسے وجود میں آئے ہیں۔ تو یوں سمجھیں کہ ذہن اپنے اندر تکمیل یافتہ حالت میں موجود شعوری صورتوں پر کوئی پرسپیکٹیو اپلائی کرتا ہے، یعنی وہ اپنے اندر موجود شعوری صورتوں کو دیکھنے اور اپنے ارادے کی نسبت سے کوئی اور معنی دینے کے لیے، ان میں کچھ اضافہ کرنے کے لیے ان پر اپنے اندر موجود کچھ مستقل تناظر ہیں، ان تناظرات کو ان صورتوں پر اپلائی کرتا ہے۔ تو کسی پرسپیکٹیو کا موجود معانی یا موجود مفاہیم یا موجود ادراکات پر اپلائی ہونے کا عمل تشکیل معنی کا عمل ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو بے دل معنی کی تشکیل میں تمام دستیاب پرسپیکٹیوز کو استعمال میں لانے کی حیرت انگیز قدرت اور قوت رکھتے ہیں۔ مطلب وہ حاضر معنی کو اخلاقی تناظر بھی دیتے ہیں، اس کو جمالیاتی اینگل سے بھی دیکھتے ہیں، اسے اعتقادی اور مابعد الطبیعی سیاق و سباق میں بھی رکھ کر دکھاتے ہیں۔ غرض شعور میں موجود چیزوں کو ایک ڈیفائنڈ حالت میں دیکھنے کی جو قوتیں ہیں، بے دل ایک ہی معنی پر وہ ساری قوتیں اپلائی کرتے ہیں۔ تو بے دل کا اظہار اس وجہ سے کامپلیکس اظہار ہے، کیونکہ ان کے شعر کو سمجھنے کے لیے شعور میں موجود تناظرات کی کارفرمائی کو دیکھنا پڑتا ہے۔ کسی پہلو سے وہ شعر اخلاقی معنی دے رہا ہوتا ہے،
کسی رخ سے وہی شعر جمالیاتی مفہوم دے رہا ہوتا ہے، اور تیسری جہت سے وہی شعر کسی میٹافزیکل حقیقت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ تو بیدل کے یہاں تشکیل معنی کا عمل ایک تہدار کلیت کے ساتھ ہے، ایک جامع وحدت کے ساتھ ہے، اور اس میں طریقہ یہ ہے کہ یہ اخلاقی، عقلی اور جمالیاتی پرسپیکٹو کو میٹافزیکلائز کر دیتے ہیں، یا تو یہ ایک ہائر سطح پہ ریشنلائز کرتے ہیں تمام معانی کو، یا ایک بڑے شکوہ کے ساتھ ان اخلاقی، جمالیاتی اور عقلی معانی کو میٹافزیکلائز کر دیتے ہیں، یعنی ان کا سیاق و سباق اور ان کا مادہ معنویت کو مابعد الطبیعی بنا دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے، یہ بہت ہی قیمتی بات ہے، خصوصاً جب کہ یہ شاعری میں صرف ہوتی ہوئی نظر آئے۔ اس طرح کیونکہ بیدل کے یہاں جو تھیمیٹک اسٹرکچر ہے، اس کے تقاضے کے تحت ان کی بے شمار مستقل اصطلاحات ہیں، یعنی انہوں نے بے شمار مرتبہ کئی لفظوں کو استعمال کیا ہوا ہوتا ہے، اور وہ الفاظ ان کے یہاں اصطلاحیں بن جاتے ہیں یا پہلے سے اصطلاح ہوتے ہیں، بیدل ان کو ایک نیا کانٹیکسٹ فراہم کرتے ہیں۔ یہ دوسرا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اصطلاح کہتے ہیں معنی اور حقیقت کے تعلق سے پیدا ہونے والے لفظی تعین کو، اس کو اصطلاح کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اصطلاح اور اس کے مفہوم میں تبدیلی کا امکان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ شعور استقلال کے موقف پر کھڑے ہو کر کسی ناقابل تغیر حقیقت سے کورسپونڈنس کی حالت میں آ جائے تو اس ادراک اور اس کے اظہار کے لیے جو لفظ ملتا ہے وہ لفظ اصطلاح بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ واضح ہے یہ بات۔ تو بیدل کے یہاں اصطلاحات کا ایک نظام ہے، کہیں وہ اصطلاحات ایسی ہیں کہ ان کے درمیان ایک بائنری اپوزیشن ہے، یعنی تضاد کی نسبت پر کھڑی ہوئی اصطلاحیں، رات اور دن، قدیم اور جدید وغیرہ، حادث اور قدیم، اور کہیں وہ اصطلاحات اپنی مفرد حیثیت میں کسی بڑے معنوی نظام کی نمائندہ ہیں۔ تو ان کے یہاں جیسے کچھ اصطلاحات ہیں: آئینہ، نیستی، عدم، وجود، ہستی، خاک، بیاباں، شمع، شعلہ، یہ سب بیدل اسٹریس ورڈز کو اصطلاح بنا دیتے ہیں اور اپنے بہت مربوط اور مستحکم نظام معنی کی تشکیل کا کارکن بنا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح کی دو نہیں بلکہ 4 آپس میں اپوزیشن کا تعلق رکھنے والی اصطلاحیں اس شعر میں آئی ہیں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس شعر کو پڑھتے ہوئے انشاءاللہ ہم یہ 4 اصطلاحیں کھولیں گے، تو اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ اس شعر کا معنوی در و بست واضح ہو جائے گا۔ تو تیسری بلکہ بات یہ ہے کہ بیدل کے ہر شعر میں یا ہر لائق انتخاب شعر میں ایک وصف مشترک ہے، وہ یہ کہ اس کا ایک معنوی اسٹرکچر ہوتا ہے، در و بست ہوتا ہے، اور دوسری طرف اس کا ایک احوالی نظام ہوتا ہے۔ تو اس کا معنوی کانٹیکسٹ اگر پوری طرح گرفت میں نہ بھی آ سکے تو اس کے احوالی در و بست سے ایک مناسبت پیدا کر لینے کے نتیجے میں ہم اس شعر کے کوالیفائیڈ مخاطب بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کا احوالی در و بست اور معنوی اسٹرکچر کیا ہے، ان 4 اصطلاحات کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جلوہ بے رنگیو نظارہ تماشائی رنگ، جلوہ بے رنگیو نظارہ تماشائی رنگ، چمن آراست قدیمے کے جدید است انجا۔ اب پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے ہم اس کی بنیادی اصطلاحیں اگر کھول لیں، اس کے بعد اس شعر کو مفہوم کے طور پر، اس شعر کے مفہوم کو نیریٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس میں جو بنیادی اصطلاحیں ہیں، ایک جلوہ، اب آپ دیکھیے کہ اصطلاحوں سے بڑے بڑے معانی کو ایکسپریس کرنے والے الفاظ سے کتنا بھرا ہوا ہے، یعنی اس کا ایک ایک لفظ ایک ایک بڑے معنی کا آئینہ ہے، یعنی ہر لفظ اپنی جگہ پر ایک جہان معنی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنے زیادہ ہیں ایک شعر میں۔ جلوہ ایک اصطلاح، بے رنگی دوسری، اور رنگ تیسری، اور چمن آرا چوتھی، قدیم پانچویں، جدید چھٹی، اور ایک بہت مطلب معنی اور حال کی یکجائی سے پیدا ہونے والا کانٹیکسٹ، وہ ہے انجا میں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہر لفظ اپنی جگہ پر ذہن کا پورا نظام چلا سکنے والے معنی کا کنٹینر ہے، ٹھیک ہے یہ۔ اب یہ دیکھیے کہ جلوہ کے عام معنی ظاہر ہے سب کو آتے ہیں، کہ یہاں جلوے کی اصطلاح ہے اندیکھے کا دکھائی دینا۔ یہ بہت آسان اور سادہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ جلوہ اندیکھے کا سیلف ایکسپوژر ہے، جلوہ اندیکھے کی طرف سے ہونے والا ایک ایسا اظہار ہے جو جزوی ہے، عارضی ہے اور یقینی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جلوہ اندیکھے کا وہ درشن ہے کہ جس کو دیکھ کر یہ کہنا درست ہے کہ ہم نے اندیکھے کو دیکھ لیا، لیکن اس دعوے کو رد کرنے کا دوسرا مرحلہ، یہ دعویٰ واقعاتی طور پر ٹھیک ہے کہ ہم نے اندیکھے کو بوجھ لیا، اندیکھے کو دیکھ لیا، لیکن یہ کہنا ضروری ہے ساتھ ہی ساتھ کہ اس کی عارضی اور اعتباری اور ظاہری صورت میں، اس صورت میں اندیکھے کو دیکھا جو جس صورت کو دیکھنا ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے اندیکھے کو جیسا کہ وہ ہے ویسا دیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ یہ جلوہ ہے، جلوہ سیلف ایکسپوجر ہے، لیکن یہ جو سیلف ایکسپوجر کا سیلف ہے، یہ جلوہ گر ہو جانے والے سیلف کا عنوان بننے کی وسعت اور قابلیت نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب جلوے کے نتیجے میں دیکھنے کا احساس صحیح ہے اور نہ دیکھنے کا تجربہ لازمی ہے۔ تو جلوہ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ ہم اسے دیکھنے کا دعویٰ کر سکیں اور اس کے نہ دیکھے جا سکنے کو ایکسپیرینس کر سکیں،
ٹھیک ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، کیونکہ جو آخری معنی ہوتے ہیں وہ اپنی ساخت میں پیراڈاکسیکل ہوتے ہیں، مطلب اس میں ہاں اور نہیں کی ڈویژن، مطلق ڈویژن نہیں ہوتی، تھوڑا ہاں بھی اس میں شامل ہوتا ہے، تھوڑا نہیں بھی اس میں داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بے رنگی یہ ایک روایتی اصطلاح ہے، تو چن کے بے رنگی اسیر رنگ شد، موسیے با موسیے در جنگ شد، مولانا، کہ بے رنگی کو رنگ کا قیدی بنا لیا گیا، تو رنگ تو بہت سے ہیں، بے رنگی وحدت محض ہے، رنگ کثرت کا تقاضا کرتا ہے، تو جب ہم نے بے رنگی کو رنگ میں محصور اور محبوس سمجھ لیا تو پھر ایک موسیٰ دوسرے موسیٰ سے حالت جنگ میں آ گیا، ہر آدمی اپنے رنگ کو بے رنگی سمجھنے کا دعویٰ کرنے لگا، ٹھیک ہے نا۔ تو بے رنگی کی روایتی اصطلاح میں ذات کی تنزیہ کو کہتے ہیں، یہ صحیح لفظوں میں بتایا ہے، یہ لفظ مشکل ہے، ابھی اس کو کھولتا ہوں۔ ریئلٹی ایز سچ کا حال وجود یہ بے رنگ ہوتا ہے، مطلب اس میں وہ ٹائم اور اسپیس سے ماورا ہے، وہ ادراک اور اظہار سے بلند ہے، وہ لفظ اور معنی دونوں سے بالاتر ہے، تو اس پر کوئی کنڈیشن اپلائی نہیں ہوتی، نہ ادراک کی کنڈیشن، نہ اظہار کی، نہ لفظ کی، نہ معنی کی، نہ زمان کی، نہ مکان کی، ٹھیک ہے۔ تو ذات حقیقی کی اصل صورت بے رنگی ہے، مطلب ذات حقیقی جیسی کہ وہ ہے، وہ ادراک، علم، تجربے، مشاہدے، زمان، مکان، غرض، ہر بندش ادراک اور ہر اظہار کی حد سے ماورا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ ہونے اور نہ ہونے کے حاضر مفاہیم سے بھی ماورا ہے، ٹھیک، کیونکہ ہونا نہ ہونے سے مشروط ہے، نہ ہونا ہونے کے تصور کی اساس پہ کھڑا ہوا ہے، تو یہ دونوں اپنی اپنی جگہ کنڈیشنز ہیں، تو وہ ذات یا ذات حقیقی ہر کنڈیشن سے ماورا ہے، ہر تحدید اور ہر تعین سے بلند ہے، تو اس حالت کو بے رنگی کہتے ہیں، یعنی ریئلٹی ایز سچ کا عالم جو ذہن اور اظہار دونوں کی رسائی سے ماورا ہے، دونوں کی قیود سے بلند ہے۔ تو اسی بے رنگی کی تعریف کو رنگ کے معنی سمجھنے میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو رنگ کہتے ہیں تحدید کو، رنگ کہتے ہیں فارملائزیشن کو، رنگ صورت بننے کی شرط ہے، بے رنگی حقیقت ہونے کا لازمہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو رنگ پر نظام صورت چل رہا ہے، بے رنگی ضابطۂ حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ حقیقت اور صورت کا تضاد دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب چمن آرا صورت کل کی کل منحصر ہے اس حقیقت پر جو صورت کا نظام چلا رہی ہے، جو صورت کو وجود دے رہی ہے، مگر خود نظام صورت سے ماورا ہے۔ تو چمن آرا وہ وجود حقیقی، وہ ذات حق جو جس نے اپنے اظہار سے اپنے اظہار کے طور پر پوری کائنات پیدا کی ہے،
اس کائنات کا سارا اثاثہ وجود اس ذات کا اظہار ہے، اس ذات کا ظہور ہے، ٹھیک ہے، لیکن خود وہ ذات اس پورے نظام ظہور سے ماورا ہے، ٹھیک ہے۔ جو کچھ دکھائی دے رہا ہے وہ اس سے الگ نہیں ہے، اس سے باہر نہیں ہے، لیکن جو کچھ دکھائی دے رہا ہے اس سے وہ بلند ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھے جانے والی ہر چیز اس تک پہنچاتی ہے، لیکن وہ خود دیکھی جانے والی ہر چیز سے ماورا ہے، اور دید کی رسائی اس تک ہونی محال ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چمن آ رہا ہے، تو چمن کے لفظ سے ہی ظاہر ہوتا ہے نا، چمن کہتے ہیں جہاں ظہور کا وفور ہو، وفور ظہور کی دنیا کو چمن کہتے ہیں۔ تو جس طرح بہار کا چمن سے تعلق ہے کہ چمن کی ساری شگفتگی اور رنگینی بہار کی دین ہے، لیکن بہار کو خود چمن میں کہیں لوکیٹ نہیں کیا جا سکتا، کہیں پر دریافت نہیں کیا جا سکتا، بہار چمن سے بلند ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور ویسے چمن کی اصطلاح ہے حق کے مظاہر جمال کی دنیا۔ حق کے دو پہلو ہیں، جلال اور جمال۔ جلال کا تعلق باطن اور اخفا سے ہے، جمال کا تعلق ظاہر سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو حق اپنے جمال سے تمام نظام مظاہر کی، تمام نظام صورت کی اصل ہے، اور اپنے جلال سے وہ اپنے ہی مظاہر سے ماورا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قدیم، اب ان میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس میں بے دل نے کوئی اپنے پرائیویٹ معنی داخل کیے ہیں، لیکن ان کو ایسا استعمال کیا ہے کہ ان الفاظ کو استعمال میں لا کر بننے والے کسی بھی روایتی ڈسکورس سے زیادہ پیچیدہ شعر ہے یہ، اور یہ اپنی کلیت میں موجود روایتی ڈسکورس پر اضافہ کرتا ہے، معنی کا بھی اور کیفیت کا بھی، ٹھیک ہے۔ تو قدیم کا مطلب تو واضح ہے نا، کہ جو زمانے سے پہلے ہو اور جو زمانے کے بعد بھی رہے اسے قدیم کہتے ہیں، یعنی کہ جس کا ہونا زمانے کا ضرورت مند نہ ہو اسے قدیم کہتے ہیں۔ زمانہ خود جس کی تخلیق ہو اسے قدیم کہتے ہیں، یعنی جو ازلی اور ابدی بیک آن ہو اسے قدیم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کئی اور معنی بھی ہیں۔ تو اب جس طرح بے رنگی اور رنگ میں نسبت تضاد ہے، اسی طرح قدیم اور جدید بھی ایک دوسرے کے اپوزٹس ہیں، کہ جدید کو قدیم کے تصور کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، جس طرح کے رنگ کو بے رنگی کی اصل سے جوڑے بغیر نہیں جانا جا سکتا، ٹھیک۔ تو اب قدیم اور جدید واضح ہیں، جدید کا مطلب ہے جو زمانے میں ہو، اور قدیم کا مطلب ہے جو زمانے میں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب پانچویں، اب یہ چیز محض اصطلاح نہیں ہے، ان جا، اس جگہ، یہاں، ان جا میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اس پورے شعر سے بننے والی دنیا وہ ان جا میں سمائی ہوئی ہے۔ ان جا کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ انسانی دنیا میں، ان جا کا صرف یہ مفہوم نہیں ہے کہ ذہنی دنیا میں، طبیعی دنیا میں، یا فلاں جس کی طرف اشارہ کیا جا سکے کہ اس کائنات میں، اس نظام وجود میں، اس جہان شعور میں،
بالکل نہیں۔ یہ انجا جو ہے یہ برزخ ہے قدیم اور جدید اور بے رنگی اور رنگ کا۔ برزخ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ برزخ تو واضح ہے نا کہ صورت اور اس کی حقیقت کو جوڑے رکھنے والی اسپیس یا امر کو برزخ کہتے ہیں۔ تو گویا انجا یہ وہ عالم برزخ ہے جہاں قدیم اور جدید میں تضاد کی نسبت نہیں رہی اور بے رنگی و رنگ میں مخالفت کی حالت نہیں رہی، ان دونوں کے امتیازات کی حفاظت کے ساتھ۔ یعنی یہ عالم تنزیہ و تشبیہ ہے۔ تنزیہ و تشبیہ سمجھتے ہیں کہ حق کا ظاہر نہ ہو سکنا یہ تنزیہ ہے، اور حق کا ظہور مظاہر سے آئیڈینٹیکل ہوئے بغیر یہ تشبیہ ہے کہ ہم حق کو چیزوں میں ظاہر دیکھتے ہیں لیکن چیزوں کو حق نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ اپنے مظاہر سے جلوہ گر ہے ان کے ساتھ غیریت کی نسبت رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ اپنے مظاہر سے ماورا ہے جس غیریت کی بنیاد پر، عین اسی غیریت کی اساس پر اللہ تعالیٰ مظاہر سے جلوہ فرما بھی ہے۔ دونوں جگہ غیریت مستقل ہے خالق اور مخلوق کی، ٹھیک ہے۔ تو انجا بہت مطلب یہ جگہ وہ ہے جس کا کوئی نقشہ نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ نقشہ بنائے جا سکنے سے ماورا ایک دنیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دنیا ایسی ہے کہ یہ پورے شعور اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ یہ دنیا ایسی ہے جو تمام وجود کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ تو اب انجا کا مطلب ہے کہ شعور اور وجود کے لیے بائنڈنگ دنیا، شعور اور وجود کے لیے بائنڈنگ دنیا میں قدیم جدید کی شکل میں ظاہر ہے، بے رنگی رنگ کے روپ میں جلوہ گر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بتاؤں گا بے دل کو پڑھنا، سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ سب کچھ ایک بہت بوجھ اٹھانے والا عمل ہے۔ اب اس میں اگر کوئی تنگی محسوس ہو رہی ہے تو اس کے ذمہ دار بے دل ہیں، میں نہیں ہوں، کیونکہ میں نیلے کو پیلا تو نہیں کروں گا نا۔ اب نیلے کو چلو ہلکا نیلا، گہرا نیلا اسی طرح بیان کروں گا، لیکن اس کو آسانی کے نام پہ نیلے کو پیلا نہیں کر سکتے، یہ خلاف دیانت۔ لیکن کوئی پرواہ نہ کریں، مفہوم پہ گرفت نہ ہو لیکن اس کی کشش ذہن کو محسوس ہو رہی ہو، تو یہ شعور کی تربیت کا سب سے مستند اور پر اثر ذریعہ ہے۔ شعور لا علمی کے احساس اور غیر معلوم کی کشش سے پروان چڑھتا ہے، معلوم کے ادراک اور علم کے حال سے اس کی نشو و نما نہیں ہوتی۔ تو کوشش کریں کہ مفہوم چاہے ذہن کی عادت کے مطابق اس کی گرفت میں نہ آ سکے، لیکن ذہن میں موجود ایک پیاسا رہنے کی خواہش ہوتی ہے، اس کو ابھار ضرور دے۔ دماغ کی چھوٹی خواہش ہے سیرابی کی خواہش، بڑی خواہش ہے پیاسا رہنے کی تمنا۔ تو جس کو پیاس نہیں محسوس ہوتی اس کی سیرابی لغو ہے، اور جسے سیرابی کا تجربہ نہیں ہے اس کی پیاس بھی عجز ہے، بے بسی ہے، وہ بامانی نہیں ہے۔ تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور بے دل کو آپ پڑھتے جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ نے اپنے ذہن کو مکتب شعور کے پلے گروپ میں آج ڈالا ہے۔ یہ آپ کو پلے گروپ میں داخل ہونے کے لائق بنائیں گے، اور پھر ساری تعلیم کا ذمہ لے لیں گے، ساری تربیت کی ذمہ داری لے لیں گے۔ بھائی آج پھنس تو نہیں گئے؟ نہیں ان سے کہہ رہا ہوں، یہ بہت اچھے نیک آدمی ہیں، تو پھنس تو نہیں گئے؟ تو اب اس کے
بیسک تناظر میں اس شعر کے مفہوم کو کھولنے کی کاوش کرتے ہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ کائنات ظہور حق کا ظرف ہے۔ یہ کائنات ساری کی ساری اللہ کی نشانیوں کا مجموعہ ہے، اور اس کائنات کا ہر علم اللہ کے علم میں اضافے یا اس میں شدت پیدا ہونے کا ذریعہ ہے، چاہے یہاں کا علم صحیح ہو یا غلط۔ یعنی اس دنیا کے بارے میں حاصل ہونے والا علم اس دنیا کو اس کے میکینکس کے ساتھ جاننے کا ہر عمل صحیح ہو تو بھی معرفت الہیہ میں ترقی کا ذریعہ بنتی ہے، اور غلط ہو پھر بھی اللہ کی معرفت کا کوئی نہ کوئی گوشہ روشن کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کیوں کہ اس دنیا کو اپنا آبجیکٹ بنانا اور اس تناظر میں اس یقین کے ساتھ اس دنیا کو اپنے علم کا موضوع بنانا کہ یہ اللہ کی نشانیوں کا مجموعہ ہے، تو یہ گویا دنیا کو دیکھنے کا صحیح ترین پرسپیکٹیو اختیار کر لینے کا عمل ہے۔ تو اگر پرسپیکٹیو صحیح ہو اور اس پرسپیکٹیو کی پریکٹیکل ایپلیکیشن کے نتائج واقعیت سے کے مطابق نہ ہوں، یعنی صحیح نہ ہوں، تو بھی وہ علم ہے، جہل اور بے خبری نہیں۔ وہ غلطی کے باوجود اس میں غلطی چھوٹی ہے اور صحیح ہونے کا پہلو بڑا ہے، کیونکہ دنیا اپنے پورے نظام میں اللہ کی نشانی ہے۔ تو میں نے گویا دنیا کی حقیقت اور دنیا کے مقصد دونوں کو صحیح طرح سے پہچان لیا۔ اب اس کی دنیا کی حقیقت اور غایت کے بیچ کا ایک عملی اسپیس ہے، اس میں اگر مجھ سے کوئی بھول چوک، اونچ نیچ اور غلطی اور کوتاہی ہو جاتی ہے تو وہ دنیا کے بارے میں میرے پہلے سے قائم شدہ پرسپیکٹیو کو چیلنج نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی اگر معلوم کا تصور درست ہو اور تجزیہ غلط ہو جائے تو یہ بھی علم ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو دنیا ریلیٹیو ہے، اس کو ایبسلیوٹ سے جڑا دیکھنے کا ایک تناظر ہے، وہ تناظر درست ہونا چاہیے۔ باقی اس کی طبیعی تجزیے کی سطح پر اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ غلطی اس دنیا کے بارے میں حاصل شدہ اصولی علم کو مجروح نہیں کرتی، اسے چیلنج نہیں کرتی، اسے ہرٹ نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس تناظر میں کہ دنیا عالم ظہور ہے، حق تعالیٰ کے ظہور کا عالم ہے، جس نے اس بات کو نہ سمجھا وہ دنیا کے تجزیے میں جتنا بھی صحیح ہو جائے وہ بنیادی طور پر غلط رہے گا۔ مطلب ایک آدمی میرا نام جانے بغیر میری شخصیت کا تجزیہ صحیح کر دے اور میرے نام میں غلطی کر دے تو یہ سب بے معنی ہے، کیونکہ میرا نام ہی میرے تجزیے کو بامعنی بناتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو دنیا کا نام ہے اللہ کی نشانی، تو جو شخص اس نام کو چھوڑ کر دنیا کا تجزیہ کرے گا، اس کا تجزیہ بے اثر، بے نتیجہ اور بے معنی ہے، چاہے وہ تکنیکی اور کلینکل سطح پہ کتنا ہی صحیح کیوں نہ ہو، کتنا ہی نتیجہ خیز کیوں نہ ہو۔ واضح ہے نا یہ بات؟ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جلوہ یعنی اللہ کا ظہور کونی،
ٹھیک ہے نا، یہ کائنات اللہ کی جلوہ گاہ ہے، اور اللہ کا وہ جلوہ جو اس کائنات کا خالق اور موجد ہے، جو اس کائنات کے وجود کا سبب ہے، وہ جلوہ اس کی ذات کی نسبت سے دیکھیں تو بے رنگی ہے، کیونکہ اس کی ذات بے رنگ ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ذات اپنے آپ کو ایکسپریس کرے اپنی بنیادی ترین خاصیت کو چھوڑ کر، اپنے مرکزی ترین وصف سے دستبردار ہو کر۔ یعنی اللہ کبھی غیر الہ بن کے ظہور نہیں کرے گا نا، تو اسی طرح اللہ بے رنگ ہے، تو وہ اپنی بے رنگی کے موقف کو چھوڑ کر ظہور نہیں کرے گا، اپنی بے رنگی کے ساتھ ظہور کرے گا، اپنی بے رنگی کو مزید اسٹیبلش کرنے کے لیے ظہور کرے گا، اپنی بے رنگی کو مکمل طور پہ محفوظ رکھتے ہوئے رنگ اختیار کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اس رنگ کو دیکھنا غلط ہے جس سے بے رنگی ایکسپریس نہ ہو رہی ہو۔ اب واضح ہے نہیں بات کہ یہ دنیا رنگ ہے، یہ رنگ رنگ ظہور ہے، یہ رنگ ظہور حق کا رنگ ہے۔ تو اگر تم نے ظہور کی عامیانہ روش کی پابندی کی، یعنی اظہار کو، جس چیزوں کے اظہار کی رنگینی کو اللہ کے اظہار پر اپلائی کیا، تو تم نے گویا اس کو اللہ کا ظہور سمجھنے میں ناکامی کا سامنا کیا۔ تو اللہ کے ہر ظہور میں اس کا غیاب، اس کی بے رنگی، اس کی تنزیہ شامل ہے۔ تو جب تک اللہ کے ظہور سے ماورائی کی شان جو اس کی ذات کو حاصل ہے، اس کا ادراک یا اس کی تحسین یا اس کا اثبات و اقرار نہیں کرو گے، تو تم گویا اللہ کے ظہور کے نمونے نہیں دیکھ رہے، تم چیزوں کے ہاریزنٹل اظہار کے اسپین میں سیر کر رہے ہو، آوارہ گردی کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات آسان ہے، سادہ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بات تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہر رنگ کا جوہر بے رنگی ہے، ہر ظہور کا مصدر خفا ہے، یعنی ہر ایکسپریشن کا، ہر مینیفیسٹیشن کا جنریٹر ہڈننیس ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہڈننیس کو اپریشیٹ کیے بغیر مینیفیسٹیشن تک محدود رہ جانے کے کوئی معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سچویشن تو یہی ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ جلوہ کیونکہ آنکھوں کو بھی اپنا مخاطب بناتا ہے۔ اب یہ آنکھیں ذہن کی آنکھیں بھی ہیں اور سر پر لگی ہوئی آنکھیں بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اپنے آپ کو دیکھنے والی آنکھیں بھی ہیں اور اپنے باہر کی چیزوں کا مشاہدہ کرنے والی آنکھیں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی آدمی کے تمام وسائل علم، ان کو ایک عنوان دیا جائے تو وہ نظارہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب نظارہ کا مطلب ہوا انسان کے تمام وسائل علم، ٹھیک ہے نا۔ یہ نظارہ انفسی بھی ہے، عقلی بھی ہے، تجربی بھی ہے، حسی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ حقیقت یہ ہے، لیکن انسان کی مجبوری یہ ہے کہ وہ چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ حالت دید میں رہنا چاہتا ہے، وہ میٹا فزیکل کو فزیکل بنانا چاہتا ہے، وہ بے رنگی کو رنگ میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ بے رنگی کی ٹرانسینڈنس اپریشیٹ کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا۔ تو نظارہ جو ہے وہ رنگ کو دیکھنے کا پابند ہے، تماشائی رنگ
رنگ کو دیکھنے والا، کہ نظارہ رنگ تک محدود ہے، علم اظہار تک محدود ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا نظام اظہار خفا اور اخفا کے پہیوں پر چل رہا ہے۔ تو اس کو ہم اپنے اندر موجود استعداد علم سے دریافت نہیں کر سکتے جب تک کہ وہی ہماری رہنمائی نہ کرے، جب تک خدائے غائب اور خدائے حاضر، وہ خدا جو ایک ہی آن میں غائب و حاضر ہے، وہ ہماری رہنمائی نہ کرے، ہم اپنی موجودہ صلاحیت علم کے ساتھ اپنے شعور پر اعتماد کرتے ہوئے ظہور و خفا کے اس حقیقی پیراڈاکس کو دریافت یا اپریشیٹ یا تخلیق نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے؟ اور چمنا، اب یہ مشکل بتا کر اب یہ مکمل بات کر رہے ہیں کہ دیکھو اپنی آنکھوں پر اتنا بھروسہ نہ کرو۔ یہ منوانے کے بعد اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات میں تم جو کچھ بھی دیکھ رہے ہو، وجود کے عنوان سے، خیال کے عنوان سے، کسی بھی عنوان سے تم جو کچھ اپنے اندر اور باہر دیکھ رہے ہو، وہ اصل میں ایک ہی ذات قدیم کی جلوہ فرمائیاں ہیں، ایک ہی ذات قدیم کے ظہور کی تفصیلات ہیں، اور ظہور پانے کے بعد اس کا ظہور اس لیے ہے کہ قدیم جدید کی رنگ میں اپنا اظہار تسلسل کے ساتھ کرتا رہے۔ تو کہتے ہیں کہ اصل میں تم تو یہاں تک پہنچے ہو کہ یہ ظہور اور دید کا پورا نظام تبدیلی میں رہتا ہے، آج ایک دیکھا، کل دو دیکھا، پرسوں تین دیکھا۔ تو یہ جدید ہے، جدید کا مطلب ہے عارضی پن کا وصف رکھنے والا، زمانے کی حدود میں رہنے والا۔ ٹھیک ہے؟ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پورا جو نظام زمانیات ہے، وہ سارا نظام زمانیات اب ایک قدیم کی اصل اور اساس پر چل رہا ہے۔ اس کو ذرا اس کی خوبصورتی کو محسوس کریں کہ اس چمن کو اظہار دینے والا، اس چمن کو شاداب رکھنے والا، اس گلستان ظہور کو سیراب رکھنے والا، اس کے رنگوں کو تبدیل کرتا رہنے والا، اصل میں یہ سارا کام اپنی بے رنگی کے زور پر اور اپنی بے رنگی کے ظہور کے لیے کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بھی جدید ہے، یہ اپنی اصل میں قدیم ہے، یہ وہ اصل قدیم ہے جو ہماری محدودیت کی وجہ سے خود کو جدید بنا کر پیش کرتی رہتی ہے، تاکہ ہمارا دل لگا رہے، تاکہ قدیم کے ساتھ ہمارا تعلق استوار رہے۔ اور اس کا اصطلاحی بیان وہ بھی کر دیں تاکہ یہ ایک روایت سے جڑا ہوا ہو۔ ابن عربی کا ایک قول ہے اس مفہوم میں کہ جس نے تشبیہ کو نہیں مانا، اس نے اللہ کو نہیں مانا، اور جس نے تنزیہ کو نہیں مانا، اس نے اللہ کو معطل کر دیا، غیر موجود سمجھا۔ تو اللہ کو موجود مانا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس کی ٹرانسینڈنس اور ایمیننس دونوں کو مانو۔ اپنی ٹرانسینڈنس میں وہ ذات ہے، اپنی ایمیننس میں وہ مجموعہ صفات ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں تنزیہ و تشبیہ۔ تو کہتے ہیں اس کائنات میں رہنے کا حق یہ ہے کہ حق کو اس کی شان تنزیہ کے ساتھ مانو
اور اس کی شان تشبیہ کے ساتھ جانو۔ یہ شعر کا خلاصہ ہے۔ ایک نقطہ ہے کہ جدید کوئی چیز نہیں ہے، جدید عدم کا ظہور ہے، وجود کا اظہار نہیں ہے۔ تو تم جس چیز کو جدید سمجھ رہے ہو وہ چیز موجود ہی نہیں ہے۔ اگر وہ جدید ہے تو موجود نہیں ہے، تا وقتے کہ وہ قدیم کے ساتھ مربوط نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب اس کو قدیم و جدید میں آپ یہاں بے دل کی قدر ایک حوالے سے بھی کر سکتے ہیں کہ قدیم و جدید کو اقبال نے ایک جگہ استعمال کیا کہ زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک۔ زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، دلیل کم نظری قصہ قدیم و جدید۔ تو اب قدیم و جدید کو جس میٹافزیکل پرسپیکٹو سے بے دل نے باندھا ہے، اقبال نے اس پرسپیکٹو کو میٹافزیکل نہیں رہنے دیا، ہسٹوریکل بنا دیا۔ تو بے دل کبھی یہ نہیں کرتے۔ بے دل اپنے ہر بیسک پرسپیکٹو کو میٹافزیکلائز یا ہائر اسٹیٹ پر ریشنلائز ضرور کرتے ہیں۔ اب اس میں کوئی اگر کوئی سوال، کوئی بات کوئی ہو تو کر دیجیے۔ آج یہی شعر پڑھیں گے۔ تو ذہن والے کو بے دل پڑھنا چاہیے، قلب والے کو رومی پڑھنا چاہیے۔ تو الحمدللہ ہم نے یہ دونوں متوازی چلا رکھے ہیں۔ تو جو قلب والے ہوں وہ رومی پڑھنے آ جایا کریں، جو ذہن والے ہوں وہ بے دل کو پڑھ لیں، اور جن کا ذہن اور قلب دونوں حاضر ہو وہ دونوں میں آ جایا کریں۔ اور چمن آرا کتنا خوبصورت، چمن آرا کہتے ہیں چمن کو بنا کر اس کی تزئین کرنے والا، ایک اسے کہتے ہیں، اور ایک کہتے ہیں چمن کو بنا کر اس کے ذریعے سے اپنا ظہور کرنے والا، اور تیسرا مطلب یہ کہ چمن کی ساری رونق جس کے دم سے ہے، جو خود کو ہٹا لے تو چمن ویران اور غائب ہو جائے، اس کو بھی چمن آرا کہتے ہیں کہ وہ چمن کی زینت ہے۔ ٹھیک، یہ تینوں معنی بیک وقت اس میں کار فرما ہیں۔ اور دوسرا اسے تھوڑا سا ڈیکنسٹرکٹ کر کے دیکھیں تو چمن آراست قدیمے کہ جدید است انجا۔ اگر ہم اس کو چمن آرا ہست، چمن آراست کا مطلب ہوا چمن آرا ہست، چمن آرا ہے۔ اگر ہم اس ترکیب سے نہ پڑھیں اور اس کو آراست کو فعل بنا لیں، یعنی ماضی کے صیغے میں فعل ہے نا، آراستن مصدر ہے، آراستن کا مطلب ہے سجانا، بنانا، تو ہم اس کو فعل بنائیں آراست پورے کو، کہ جس نے چمن کو سجایا اور بنایا۔ تو اس سے بھی ایک پرلطف نقطہ ہاتھ آئے گا کہ جس نے اس کائنات کو بنایا اور سجایا، وہ قدیم جس نے اس عارضی کائنات کو بنایا اور سجایا، اس نے اپنے ظہور کو بھی اس عارضی کائنات کے مزاج کے مطابق جدید بناتے رہنے کا ایک انتظام کر رکھا ہے۔ تو اس کو تجدد امثال کہتے ہیں، وہ تصوف کی اصطلاح میں۔ اور قدیمے کی کنسٹرکشن بھی سمجھ لیں، قدیم ہے لفظ، اس میں یا کا اضافہ ہے، تو یہ یائے وحدت بھی ہے، یعنی ایک قدیم، قدیم واحد، اور یہ یائے اضافت بھی ہے، وہ قدیم،
کہ وہ ذات قدیم اس چمن کی موجد اور اس چمن کی تزئین کرنے والی ہے، جو جدید ہونے کے انداز میں ظہور کرتی ہے۔ تو جدید ہونا بھی قدیم کے ظہور سے برآمد ہوتا ہے۔ بیدل نے قدیم اور جدید کو بڑی خوبصورتی سے بارہا استعمال کیا۔ گر ہر مژہ برہم زدن ان خلق جدید است، نظارہ سگالد کے ہماں نست و ہماں نیست۔ انشاءاللہ یہ بھی کبھی پڑھیں گے، یہ شعر بھی پڑھیں گے، یہ لکھ لیجئے۔